بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آج یوم خاص ہے، انہی کی ذات کے حوالے سے آج گفتگو کریں گے۔ رب لم یزل کی بارگاہ میں دعا ہے، رب کریم میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے، ہم سب کو اولیاء کرام کے حالات سن کر ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے راستے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو عزتیں پائی ہیں وہ اللہ رب العالمین کے فضل سے پائی ہیں، اور اللہ رب العالمین کی عبادت کے ذریعے سے پائی ہیں، ریاضت اور مجاہدے کے ذریعے سے پائی ہیں، اولیاء کرام کی خدمت سے پائی ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عطا سے پائی ہیں۔ تو یہ راستے آج ہمارے لیے بھی اوپن ہیں، عبادت کا راستہ ہمارے لیے اوپن، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تعلق جوڑنے کا راستہ ہمارے لیے کھلا، اور اپنے رب سے تعلق جوڑنے کا راستہ ہمارے لیے کھلا۔ آج ہم ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیں تو کوئی ہمارے لیے رکاوٹ نہیں ہے، رکاوٹ صرف ایک ہے اور وہ ہماری اپنی ذات ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خدمت کے لیے وقف کریں گے تو رہتی دنیا تک اللہ ہمارے ناموں کے چرچے بلند فرما دے گا۔ جیسے آج دنیا بھر میں آج دیکھ لیں آپ کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چرچے ہو رہے ہیں۔ یہ کیسے ہوا کہ وہ تو ایک سیستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے، ان کے والد جب ان کے والد کا وصال ہوا تو ان کی چھوٹی عمر تھی، 17-18 سال عمر تھی۔ پھر 1-2 سال بعد ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، تو والد نے ایک باغ اور ایک چکی، آٹا پیسنے والی، گندم پیس کر آٹا بنانے والی جو چکی ہوتی ہے، ایک باغ اور ایک چکی، یہ 2 چیزیں ان کو وراثت میں ملی۔ یہ کوئی بڑے زمیندار، یہ کوئی بڑے وڈیرے خان نہیں تھے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا دین کی خدمت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے۔ اللہ نے قیامت تک ان کا نام بلند کر دیا، ان کا چرچا جاری کر دیا۔ آج بھی آپ انٹرنیٹ پر سرچ کر لیں، آپ دنیا کے کسی بھی گوشے میں چلے جائیں، آج چرچا کس کا ہو رہا ہوگا؟ معین الدین چشتی اجمیری کا ہو رہا ہوگا۔ یہ اللہ کی عطا ہے، اور یہ اللہ کی عطا کیسے ہوتی ہے؟ اللہ رب العالمین، ویسے ولایت وہاں بھی چیز ہے، عطائی چیز ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، لیکن جس کی ادائیں پسند آتی ہیں اللہ اس کو ولایت عطا فرماتا ہے۔ تو ان کو جو وراثت میں ایک باغ ملا اور ایک چکی ملی، جب والدہ ان کی زندہ تھیں تو ان کا رجحان تھا علم حاصل کرنے کی طرف، لیکن جب والدہ کا وصال ہوا تو پھر یہ باغ کی دیکھ بھال اور چکی کاروبار اور اس میں چلے گئے، پھر ان کا جو تعلیمی سلسلہ تھا وہ بھی رک گیا۔ یہ بچپن کی کہانی سنا رہا ہوں، لیکن ایک واقعہ ان کی زندگی میں ایسا آیا جب ان کی زندگی کا رخ بدل گیا۔ کاش ہماری زندگیوں میں بھی کوئی ایسے واقعے آتے ہیں، ہماری زندگیوں میں واقعات آتے ہیں، چوٹ کرتے ہیں دل پر، چوٹ ہوتی ہے تو پھر بندہ نمازی پکا بن جاتا ہے، پھر بندہ پکا نمازی بن جاتا ہے۔ چوٹ ہوتی ہے تو پھر ولایت کے راستے پر چل پڑتا ہے، پھر چوٹ ہوتی ہے تو متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے۔ تو یہ اپنے باغ کے پودوں کو پانی دے رہے تھے، ایک اللہ والے بزرگ وہاں آئے، ابراہیم قندوزی نام تھا ان کا۔ وہ بزرگ آئے وہاں،
تو انہوں نے خوش دلی سے انہیں ویلکم کیا، بٹھایا، ٹھنڈی چھاؤں میں بٹھایا اور انگوروں کا خوبصورت خوشہ پیش کیا۔ خوبصورت انگوروں کا ایک خوشہ انہوں نے ان کی خدمت میں پیش کیا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ تناول فرمایا، دعا دی اور فرمایا یہ آپ کی دعوت تھی۔ پھر اپنی جیب میں گودڑی میں ہاتھ ڈالا اور خشک روٹی کا ٹکڑا نکالا اور معین الدین کو دیا، فرمایا وہ تمہاری دعوت تھی، یہ ہماری طرف سے تمہاری خدمت میں، یہ ہماری طرف سے دعوت ہے۔ اور روایات میں ہے معین الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابھی نوجوانی کے عالم میں ہے، شباب شروع ہونے والا ہے۔ کہتے ہیں میں نے وہ ٹکڑا جو ابراہیم قندوزی اللہ کے ایک ولی نے سوکھی خشک روٹی کا ایک ٹکڑا مجھے دیا تھا، کہتے ہیں میں نے وہ کھایا، جیسے ہی وہ حلق سے اترا میری دنیا تبدیل ہو گئی۔ وہ حلق میں جیسے ہی میرے جسم میں گیا، وہ ولی کا دیا ہوا ایک خشک روٹی کا ٹکڑا، میرے دل کی دنیا بدل گئی اور مجھے دنیا سے رغبت ختم ہو گئی، آخرت کی رغبت زیادہ ہو گئی، اللہ کی محبت کا بیج لگ گیا اور پھر میں اللہ کی تلاش میں معرفت الہی کو حاصل کرنے کے لیے وہ باغ بیچا انہوں نے، وہ چکی بیچی انہوں نے اور اس کا جو بھی روپیہ ان کو ہاتھ آیا وہ سارا غریبوں میں فقراء میں تقسیم کیا اور اپنے شہر کو چھوڑ دیا، بخارا اور خراسان کی طرف سفر کیا اور علم حاصل کرنے لگے۔ وہاں جا کر کے تفسیر کا علم کا، حدیث کا علم، تفسیر کا علم اور فقہ کا علم حاصل کیا، اصول حدیث جا کر کے پڑھا، یہ سارے علوم و فنون میں مہارت حاصل کی اور پھر ایک اپنے ولی کامل کی بارگاہ میں حاصل پہنچنے کے لیے کسی پیر و مرشد کو تلاش کرنے کے لیے پھر ایک نیا سفر شروع کیا۔ آج ہم سب کچھ کر لیتے ہیں، تعلیم بھی حاصل کر لیتے ہیں، لیکن مرشد کامل نہیں ڈھونڈتے ہم لوگ۔ میں ایک جنرلی بات بتا رہا ہوں آپ کو اور فرینکلی بتا رہا ہوں، دوستانہ ماحول میں بتا رہا ہوں۔ ہم لوگ کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ آئی ایم دا پرفیکٹ، میں سب کچھ جانتا ہوں، مجھے کسی مربی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی پیر کی ضرورت نہیں ہے، کسی مرشد کی حاجت نہیں ہے جو میری تربیت کرے، میں خود سب کچھ جانتا ہوں، میرے پاس نالج ہے، میرے پاس علم ہے، میرے پاس فہم و فراست ہے، میرے رب نے مجھے عقل دی ہے، میں صحیح اور غلط کو پہچانتا ہوں، میں اچھے اور برے کو جانتا ہوں، مجھے کسی پیر کی، کسی مرشد کی کیوں ضرورت پڑے؟ لیکن حقیقت یہ ہے میرے دوست، ہر ایک کو کسی مرشد کی ضرورت ہے، ہر ایک کو کسی پیر کی، کسی ایسے شخص کی ضرورت ہے جو اس کی تربیت کرے، جو اسے بتائے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، جو اس کو صحیح راستے پر، صحیح ٹریک پر چلائے۔ اگر یہ ضرورت نہ ہوتی تو یہ علوم و فنون میں ماہر ہونے کے بعد کسی پیر کی تلاش میں نہ نکلتے۔ معین الدین چشتی اجمیری یہ کسی مرشد کی تلاش میں نکلے اور خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں پہنچے، اور بھی بہت سارے لوگوں کی، بہت سارے بزرگوں کے پاس ہوتے رہے، جاتے رہے، لیکن خواجہ عثمان ہارونی کے پاس جب پہنچے تو انہیں لگا کہ یہ میرا مرکز ہے، جس کی تلاش تھی وہ مجھے مل گئے، یہ ذات مجھے کامل کر دے گی، جہاں تک میں نے پہنچنا ہے میرا مقصود حیات یہ ذات ہے۔ تو ان کے پاس 2.5 سال کا عرصہ رہے، اس دوران انہوں نے تربیت حاصل کی، انہوں نے ولایت کی منازل طے کی، انہوں نے مراقبے کیے، انہوں نے مجاہدے کیے، انہوں نے وظائف کیے اور پیر صاحب کی بارگاہ میں رہتے ہوئے پیر صاحب کو خوش کیا اور ولایت میں ایک مرتبہ حاصل کر لیا۔ اور کیسا مرتبہ پایا؟ ان کو کہا جاتا ہے غریب نواز۔ غریب نواز کیوں کہا جاتا ہے ان کو؟ خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں رہتے تھے تو خواجہ صاحب نے ایک دفعہ کہا کہ میں وظیفہ کرنے کے لیے اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، معین الدین تم کہیں ادھر ادھر نہیں چلے جانا، کیونکہ میں وظیفہ کرنے کے بعد جب اپنے کمرے سے باہر نکلوں گا، دروازہ کھولوں گا تو پہلی نظر جو بندہ مجھے دیکھ لے گا، میرے دروازہ کھولنے پر جو بندہ، جس بندے کی نگاہ مجھ پر پڑ جائے گی وہ اس پر اللہ جہنم کی آگ حرام فرما دے گا، اسے جنتی قرار دے دے گا۔
میرا رب اسے جنت کا انعام عطا فرما دے گا۔ تم کہیں نہیں جانا، میرے دروازے کے سامنے رہنا، میں چاہتا ہوں تم جنتی بن جاؤ۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ خواجہ عثمان ہارونی کہہ رہے ہیں۔ کن سے؟ اپنے مرید سے، معین الدین سے کہہ رہے ہیں۔ تو معین الدین نے کیا کیا؟ پیر صاحب نے دروازہ بند کیا اور وظیفے میں لگ گئے۔ ادھر وہ اپنا کام کر رہے ہیں، باہر معین الدین نے اپنا کام شروع کر دیا۔ معین الدین نے کیا کام شروع کیا؟ پورے علاقے میں اعلان کرنا شروع کر دیا، ایک ایک کو جا کر بلانا اور بتانا شروع کر دیا، آؤ آج میرے پیر مرشد میرے عثمان ہارونی کے دروازے کے سامنے اکٹھے ہو جاؤ، آج جب میرے پیر دروازہ کھولیں گے جو ان کو دیکھے گا جنتی ہو جائے گا۔ تو جب خواجہ عثمان ہارونی نے دروازہ کھولا تو ان کے مائنڈ میں تو یہ تھا کہ معین الدین سامنے کھڑا ہوگا، تو انہوں نے جب دروازہ کھولا تو دیکھا پورا علاقہ سامنے کھڑا ہوا ہے، پورا مجمع لگا ہوا ہے۔ تو خواجہ عثمان ہارونی نے کہا، معین الدین بڑے غریب نواز ہو، تم نے یہ کیا کیا؟ سارے لوگوں کو جمع کر لیا۔ کہا، حضور جب مجھے پتہ چلا کہ یہاں جنت بٹ رہی ہے تو معین الدین اکیلے کیسے جنت چلا جاتا، حضور کے اتنے غلاموں کو ساتھ لے کے جنت جانا ہے۔ تو اس وقت خواجہ عثمان ہارونی نے کہا، معین الدین بڑے غریب نواز ہو، کسی کو پیچھے چھوڑ کے جانے والے نہیں ہو، اکیلے چھوڑ کے جانے والے نہیں ہو، بلکہ ساتھ لے جانے والے ہو، ساتھ نبھانے والے ہو۔ تو یہ ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا ہم عرس مناتے ہیں، جن کا ہم چرچا کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ وہاں سے تربیت حاصل کرنے کے بعد پھر خواجہ عثمان ہارونی ان کو ساتھ لے کر ان کی ولایت پر سٹمپ لگوانے کے لیے، مہر لگوانے کے لیے ان کو ساتھ لے کر بیت اللہ کا حج کیا اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ کن کو؟ خواجہ عثمان ہارونی نے اپنے مرید کو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معین الدین کو میں اب اپنی طرف سے تربیت مکمل کر کے میں آپ کی بارگاہ میں لے آیا ہوں۔ تو وہاں سے روایات میں ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو ہندوستان کی طرف مبعوث فرمایا، ان کو بھیجا، فرمایا جاؤ تم ہندوستان کے بادشاہ ہو، تم ہندوستان کے تاجور ہو، جاؤ ہندوستان کو سنبھالو۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاص طور پر ان کو ہندوستان کے لیے بھیجا تھا۔ کیوں؟ کہ اس وقت ہندوستان کا عالم یہ تھا، یہاں بتوں کی پوجا ہوتی تھی اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو توڑنے آئے تھے، بتوں کی پوجا ختم کروانے آئے تھے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہندوستان کے گرجا گھروں، ہندوستان کے جو بت کدا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے کس کو بھیجا؟ معین الدین چشتی اجمیری کو بھیجا۔ یہ عطائے رسول، نائب رسول بن کر جب ہندوستان میں آئے، اجمیر شریف میں پہنچے تو جس جگہ انہوں نے ڈیرا ڈالا وہاں اجمیر شریف میں اس وقت پرتھوی راج چوہان تھا، پرتھوی راج چوہان وہاں کا راجہ تھا، اس کی حکومت تھی اس وقت۔ اور میں آپ کو پہلے بھی جملہ بول چکا ہوں کہ یہ بت کدا بن چکا تھا۔ بت کدا آج بھی آپ جا کے ہندوستان میں دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے، ہندوؤں کو اپنے ہاتھوں سے بت کو تراشتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بت کو بناتے ہیں، مٹی سے، لکڑی سے، پتھر سے، جس چیز سے بھی اس کو بناتے ہیں، پھر اسی کو خدا بنا لیتے ہیں، اسی کو کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی مت ماری گئی ہے نا۔ تو یہ راج تھا اس چیز کا، وہاں پر بتوں کی عبادت ہوتی تھی، اللہ کا کوئی نام لیوا نہ تھا، لا الہ الا اللہ کا تذکرہ کرنے والا نہ تھا۔ تو خواجہ غریب نواز جب وہاں پہنچے تو جس جگہ انہوں نے ڈیرا ڈالا وہاں پرتھوی راج چوہان کے اونٹ بیٹھا کرتے تھے، اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ تو اس کے سپاہی آ گئے، راجہ کے سپاہی نے کہا چلو بھائی یہاں سے اٹھو، یہاں ہمارے اونٹ بیٹھتے ہیں، راجہ صاحب کے اونٹ بیٹھتے ہیں، یہاں اس جگہ کو خالی کر دو۔ تو خواجہ صاحب نے فرمایا اونٹوں کو بٹھانا ہے نا، کہیں بھی بٹھا دو، جہاں غریب بیٹھ گئے ہیں وہیں بٹھانا ضروری تھوڑی ہے، جہاں فقیروں نے ڈیرا ڈال لیا ہے تم نے اونٹوں کو وہیں بٹھانا تھوڑی ہے، کہیں بھی بٹھا لو، اتنی ساری زمین پڑی ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، راجہ صاحب کے اونٹ یہیں بیٹھتے ہیں، یہیں بیٹھیں گے، تم لوگ یہ جگہ خالی کر دو۔ تو خواجہ صاحب نے کہا کوئی بات نہیں، ہم جگہ خالی کر دیتے ہیں، تم اونٹ ہی بٹھا لو، پھر بیٹھے ہی رہیں گے۔
خواجہ صاحب کی زبان سے نکلا اونٹ بٹھاؤ پھر بیٹھے ہی رہیں گے۔ اور اس کے بعد ہوا کیا کہ خواجہ صاحب نے اور آپ کے رفقا نے ایک دوسری جگہ اپنے لیے منتخب کی اور پہاڑی کے دامن میں وہاں جاگزیں ہو گئے، وہاں تشریف فرما ہو گئے، اور یہاں راجا کے اونٹوں کو بٹھا دیا گیا، رات کو ان کو بٹھا دیا گیا۔ اگلے دن جب سارے لوگ اٹھانے کے لیے آئے، یہ شتربان یا اونٹوں کے چرواہے، اونٹوں کے پالنہار، یہ جب اونٹوں کو اٹھانے کے لیے آئے تو اب اونٹ اٹھنے کا نام نہیں لے رہے، بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہی ہیں، وہ مار رہے ہیں، وہ ڈانٹ رہے ہیں، مگر اونٹ نہیں اٹھ رہے۔ شتربانوں نے جا کر کے شکایت کی راجا کو کہ حضور یہ جو بزرگ کل آئے تھے انہوں نے ایسا ایسا جملہ بول دیا تھا، انہوں نے شاید کوئی بد دعا دے دی ہے، ہمارے اونٹ اب اٹھ نہیں رہے ہیں۔ راجا نے کہا جاؤ، یہ لوگ ڈرتے بہت ہیں، ڈرپوک بہت ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو کافر ہوتا ہے نا یہ ڈرپوک ہوتے ہیں، کفر کے جس کے اندر کفر ہوگا نا ایمان پاور دیتا ہے، کفر ڈر دیتا ہے۔ تو یہ کافر ڈرپوک تھے، تو اس نے کہا، راجا نے کہا جاؤ ان سے معافی مانگ لو تو پھر ہماری بچت ہو جائے گی۔ یہ پہلی ان کے آپس میں ملاقات ہو رہی تھی، پہلا ٹکراؤ ہو رہا تھا گویا کہ اسلام اور کفر کا۔ تو راجا پرتھوی راج نے کہا جاؤ ان سے معافی مانگ لو اور ان کو کہو ہمیں معاف کر دیں، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہمارے اونٹوں کو اٹھنے کی اجازت دی جائے۔ تو وہ لوگ آئے، معافی مانگی، تو خواجہ صاحب نے کہا ہم نے تو کچھ نہیں کیا، یہ تو آپ نے اللہ کے فقیروں کو اٹھا دیا، اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اللہ نے تمہارے اونٹوں کو روک دیا، اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اللہ نے تمہارے اونٹوں کو بٹھا دیا، تم نے معافی مانگ لی، ہم نے معاف کر دیا ہے، اللہ انشاءاللہ تمہارے اونٹوں کو اٹھا دے گا۔ پھر گئے تو اونٹ اٹھے ہوئے تھے، صحیح اوکے ہے، سب کچھ صحیح چل گیا۔ تو اب ان کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں بیک پہ، کہ جیسے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکے میں مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا، یہاں اسی طرح نائب رسول، خادم رسول اور غلام رسول خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو بھی ہندوستان میں اسی طرح کافروں کی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اور یہاں چونکہ حکومت ان کی تھی تو یہ ستانے والے بھی زیادہ تھے اور بڑھنے والے بھی زیادہ تھے، لیکن پھر خواجہ غریب نواز بھی ویسے تو نہیں آئے تھے، اپنے طور پر تو آئے نہیں تھے، وہ تو حضور کی طرف سے مبعوث کیے گئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا، اور جب حضور کی طرف سے بھیجے گئے تھے تو حضور نے پاور اور طاقت اور قوت بھی تو دے کر بھیجا ہوگا نا۔ کیسے کہ کوئی لشکر کسی علاقے کو فتح کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے تو اس سے تو نہیں بھیجا جاتا جب تک اس کو پورا ساز و سامان نہ دیا جائے، جنگ کا پورا ساز و سامان دے کر کے بھیجا جاتا ہے۔ میرے غریب نواز جب ہندوستان میں آئے تو ہندوستان کے ہندوؤں کے ساتھ جنگ کا پورا ساز و سامان مصطفیٰ کی طرف سے لے کر کے آئے تھے۔ اور پھر کیا ہوا کہ ان کے لوگ آئے ستانے کے لیے، ایک شخص آیا مرید بن کر، غلام بن کر، اوپر سے یعنی حلیہ اس نے ایسا بنایا کہ میں جی آپ کا غلام ہوں، میں نوکر ہوں، لیکن اس نے چھپایا ہوا تھا خنجر اپنی بغل میں، اور وہ اس انتظار میں تھا جب موقع ملے گا تو آپ کو قتل کر دوں گا۔ ویسے تو قتل کر نہیں سکتے تھے، بہت سارے طریقے اختیار کر چکے تھے، یہاں تک کہ شارٹ فارم میں بتا رہا ہوں، پوری ڈیٹیل ہے، پوری تفصیل ہے، ان لوگوں نے بڑا ستایا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، لیکن خواجہ غریب نواز کا بال بھی بانکا نہ کر سکے، آپ کے بال کو بھی ٹیڑھا نہ کر سکے۔ انہوں نے جادوگروں کی ٹیمیں بلوا لی، ہندوستان میں جادوگر تھے، ایسے ایسے جادوگر تھے جو پہاڑوں کے پتھروں کو اٹھا کر دوسرے انسانوں پر پھینکوا دیا کرتے تھے، ایسے ایسے لوگ آئے، لیکن خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جب آئے تو اس نے پہلے ایک جادوگر آیا، اس نے کہا کہ حضرت یہ خالی علاقہ خالی کر دو ورنہ ابھی پہاڑوں سے پتھروں کی بارش کروا دوں گا۔ آپ نے فرمایا کرواؤ بارش۔ وہ پورے لشکر کو، پورے جادوگروں کے سارے ایک گروہ کو لے کر کے آیا ہوا تھا، تو اس نے جب پہاڑوں سے پتھر پھینکوائے تو وہ پہاڑوں کے پتھر حضرت خواجہ غریب نواز کے قریب آتے تھے، آپ کی زیارت کرتے تھے اور واپس اسی گروہ پر جا کر پڑ جاتے تھے، جو جادوگروں کا گروہ آیا ہوا تھا اسی پر واپس جا کر پڑ جاتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا تو بندے تو اپنے ہی مر رہے ہیں تو وہ واپس ہی بھاگ گئے۔
تو ایسے طریقے انہوں نے اختیار کر لیے تھے لیکن ناکام ہو گئے تھے۔ جب یہ دیکھا کہ ایسے طریقے نہیں کر سکتے تو اب پھر انہوں نے منافقت شروع کر دی، اندر اوپر سے حلیہ بنا لیا مسلمانوں والا، غلاموں والا، اور اندر سے منافقت چھپا کر کے، خنجر چھپا کر کے وہ شخص حضور حضرت ان کی معین الدین چشتی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، خواجہ صاحب کی بارگاہ میں جیسے پہنچتا ہے، خواجہ صاحب فرماتے ہیں اوپر کی چھوڑ، یہ جو اندر تو نے خنجر چھپایا ہوا ہے وہ نکال، اپنا کام شروع کر، جو کام کرنے آیا ہوا ہے نا وہ کام شروع کر۔ وہ کہتا ہے حضور میرے پاس تو کوئی خنجر نہیں ہے، اتنے میں وہ خنجر اس کی بغل سے نکل کر حضرت کے قدموں میں آ کے گرتا ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ کیا ہے، تم تو کہتے تھے میرے پاس کوئی خنجر نہیں ہے۔ فوراً قدموں میں گرا، حضور غلطی ہو گئی، معاف کر دیں، غلام بھی بنا لیں، مسلمان بھی بنا لیں۔ تو یہ جو آپ نے سنا ہے نا کہ 90 لاکھ نے کلمہ پڑھا، یہ کیسے پڑھا؟ یہ پاور تھی میرے مصطفیٰ کی دی ہوئی، یہ عزت تھی، یہ کرامت تھی میرے کریم رسول اللہ کی دی ہوئی۔ اور یہ کیسے دی جاتی ہے؟ میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں۔ کچھ لوگ آپ کو کہیں گے یہ کیا ہے جی، کیا ہے جی، یہ کیسے ہو گیا جی، ایسے ہو گیا جی۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے اور بخاری شریف میں موجود ہے، میرے رب نے حدیث قدسی میں فرمایا جو بندہ ہماری عبادت کرتا ہے، عبادت کرتے کرتے ہمارا قرب حاصل کر لیتا ہے، پھر اللہ نے فرمایا میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور پھر جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں، پھر اس کی پکڑ اس کی نہیں ہوتی، پھر وہ ہماری پکڑ ہوتی ہے، ہماری طاقت کے ذریعے وہ پکڑ رہا ہوتا ہے، اور وہ جو چل رہا ہوتا ہے ہم اس کے پاؤں بن کے، ہماری قدرت کے ذریعے، ہماری پاور دی ہوئی پاور کے ذریعے سے وہ چل رہا ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ سن رہا ہوتا ہے۔ یہ ساری طاقتیں میرے رب اپنے اولیاء کو عطا فرما دیتا ہے، ایسے نہیں ہے۔ اور یہ حقیقت سمجھے نا، میرے رب نے اعلان فرمایا، یہ اعلان عام ہے، یہ سن کر کے اس کو پیٹھ کے پیچھے نہ چھوڑ دیا کریں، خدا را پریکٹس میں لائیں یار۔ خواجہ غریب نواز اللہ کی عبادت کر کے، قرب حاصل کر کے، اللہ کا قرب پا کر، اللہ کی محبت پا کر یہ مقام حاصل کر سکتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے، اللہ سے جو مانگے وہ عطا ہو جائے۔ کیسے جو مانگے وہ عطا ہو جائے؟ ایک دفعہ بغداد میں ان کا سامنا ہوا مجوسیوں کے ساتھ، یہ جو آگ کے پجاری ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کا سامنا ہوا، تو انہوں نے ان کو توحید کی دعوت دی کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک، اس کا کلمہ پڑھو، مسلمان ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، کہا اس کی عبادت کیوں کرتے ہو، آگ کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ کہا ہم اس لیے کرتے ہیں جب ہم قیامت کے دن جائیں گے نا تو جہنم کی آگ ہمیں نہیں جلائے گی، اس لیے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ تو ہمیں بھی نہیں جلائے گی۔ کہا کیسے نہیں جلائے گی؟ کہا ہم تو اس کی عبادت نہیں کرتے نا آگ کی، ہمیں بھی نہیں جلائے گی۔ کہا جلائے گی، ابھی ہاتھ لگا کے دیکھیں۔ معین الدین نے فرمایا یہ مجھے تو کیا، میری جوتی کو بھی نہیں جلا سکتی۔ انہوں نے کہا اگر یہ آگ آپ کو نہیں جلائے گی تو ہم ابھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے جوتی اتاری اور فرمایا اے آگ ذرا اگر تیرے اندر طاقت ہے تو معین الدین کی جوتی کو جلا کے دکھا۔ پھینک دیا آگ کے اندر، جوتا پھینکا آگ کے اندر، وہ ساری کی ساری آگ اسی وقت ٹھنڈی ہو گئی، وہ جو اتنے بھڑک رہی تھی وہ ساری ٹھنڈی ہو گئی، معین الدین کی جوتی وہاں پڑی چمک رہی تھی، وہ سارے مجوسی مسلمان ہو گئے۔ یہ پاور کس کی دی ہوئی تھی؟ اللہ کی دی ہوئی تھی۔ کیوں؟ بھیجا اللہ نے ہے، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہ جو اولیاء کرام ہوتے ہیں نا، یہ جس امت کے اولیاء ہوتے ہیں وہ جس امت کے اندر جس نبی کے امتی ہوتے ہیں اس نبی کے نائب بن کر آئے ہوتے ہیں، اس نبی کے نائب بن کر۔ ان کی جو کرامتیں ہوتی ہیں وہ اصل میں اس نبی کا معجزہ ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ جو کرامات حضرت معین الدین چشتی اجمیری سے صادر ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری اصل میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو جب یہ تشریف لائے نا ہندوستان میں، ایک لڑکا تھا، وہ آیا جایا کرتا تھا، آپ کے خیمے کے پاس سے گزرا کرتا تھا، تو اس نے دیکھا کہ عصر کے بعد آپ رو رہے ہوتے تھے، زاروں قطار روتے تھے، آپ بھی رو لیا کریں، کبھی اللہ کی یاد میں، اللہ کے رسول کی یاد میں رویا کریں، رونے سے کام بنتا ہے۔ میرے رب نے قرآن میں اعلان فرمایا، ہم نے تو کبھی قرآن کو پڑھا نہیں نا، میرے رب نے فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا،
تھوڑے ہنسا کرو، زیادہ رویا کرو، رونے سے کام بنتا ہے۔ ہم نے تو کبھی اللہ سے مانگتے ہوئے رونے کا ڈھنگ نہیں آیا ہمیں، تو رویا کریں۔ کیا ہوگا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ نکلے گا اللہ اپنا قرب عطا فرما دے گا، اللہ اپنی محبت عطا فرما دے گا۔ اور یہ جو ہم نے اپنے دلوں کو دنیا کی اور دنیا کی اشیاء کی محبتوں میں ڈالا ہوا ہے نا، خدا را اپنے دلوں کو اپنے اللہ کی طرف پھیر دو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اپنے دلوں کو غرق کر لو، نتیجہ نکلے گا اللہ دونوں جہان کی عزتیں عطا فرما دے گا۔ کیسے؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رویا کرتے تھے، عصر کی نماز سے مغرب تک یہ زاروں قطار روتے تھے۔ اس لڑکے نے آ کے پوچھا، ہندو لڑکا تھا، آ کے پوچھا حضرت آپ اس وقت میں روتے کیوں ہیں؟ میں جب بھی آتا ہوں یہاں سے دیکھتا ہوں آپ رو رہے ہوتے ہیں۔ رونے کی وجہ بھی نوجوانی شباب چڑھ رہا تھا، تو اس کو پتہ یہ تھا، اس کے ذہن میں مائنڈ میں یہ تھا کہ شاید کہیں درد ہو، تکلیف ہو، دکھ ہو تو بندہ روتا ہے نا۔ تو اس نے آ کے پوچھا حضرت کیا دکھ ہے آپ کو، کیا تکلیف ہے، پریشانی کیا ہے، روتے کیوں ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا میں اپنے محبوب کو یاد کر کے روتا ہوں، میں اپنے محبوب کے فراق میں روتا ہوں، اپنے پیر و مرشد کی دوری میں روتا ہوں، ان کو یاد کر کے روتا ہوں۔ کہا اچھا محبت میں بھی کوئی روتا ہے؟ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی محبت کی وجہ سے رو رہا ہو؟ یہ تو میں پہلی بار سن رہا ہوں۔ تو حضرت نے کہا ایسا تو ہوتا ہے۔ کہا پھر مجھے بھی دکھائیں، میں بھی اس کا نظارہ کرنا چاہتا ہوں۔ کہا اس کے لیے 2 شرطیں ہیں، ایک تمہیں مسلمان ہونا پڑے گا، دوسرا پھر میرا مرید ہونا پڑے گا، یہ ہو جاؤ تو پھر تمہیں نظارہ کروایا جا سکتا ہے۔ تو اس نے ماں سے اجازت لی، ماں اس کی تھی، والد نہیں تھے حیات، تو اس نے اجازت لی اور مسلمان بھی ہو گیا، مرید بھی ہو گیا، حضرت کے قرب خاص میں رہنے لگا۔ قرب خاص میں آپ نے جگہ دی اور وہاں رہنے لگا۔ جب قرب خاص پایا، محبت پائی اور اپنائیت پائی اور ایک ولی کی ولایت کے دائرے میں اس کے سائے میں رہنے لگا، 2-3 مہینے جب رہا تو حضرت کے قرب کا عادی ہو گیا۔ اب کیسی کیفیت یہ ہو گئی کہ اب کہیں دور جائے گا تو تڑپ ہوگی، دور جائے گا تو دکھ ہوگا۔ اب حضرت نے فرمایا جاؤ گھر کچھ دن آرام کرو، اب 2-3 دن ہمارے پاس نہیں آنا، گھر جاؤ، اب 2-3 دن ہمارے پاس نہیں آنا، اب وہیں رہنا۔ ٹھیک ہے، حضرت چلا گیا۔ گھر گیا تو ویرانی ویرانی محسوس ہو رہی ہے، دل نہیں لگ رہا، ماں نے کھانا دیا تو کھانا نہیں کھایا جا رہا، رات کو سونے لگا تو نیند نہیں آ رہی، تڑپ ہے، آدھی رات تک جاگتا رہا۔ جب سحری کا وقت ہونے لگا تو آنکھیں چھم چھم برسنے لگیں۔ تو ماں نے آ کے پوچھا پتر کیا ہوا، آج تک تو ایسا نہیں ہوا۔ کہا میں سن کے مجھے سمجھ میں نہیں آئی، آج سمجھ میں آئی جدائی کیا ہوتی ہے۔ جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے، پھر اس سے جدائی جب ہوتی ہے، اس سے دوری جب ہوتی ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے، مجھے آج پتہ چلا ہے۔ اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، یہ تڑپا کرتے تھے، رویا کرتے تھے۔ صحابہ کرام ویسے سارے کے سارے حضور سے محبت میں رویا کرتے تھے، اور کیفیت یہ ہوا کرتی تھی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اس وقت تک وہاں کھڑے رہتے تھے جب تک حضور اپنے حجرے کے اندر داخل نہیں ہو جاتے تھے، تب تک زیارت کرتے رہتے تھے۔ جب حضور آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے تھے، پھر یہ بوجھل قدموں سے اپنے اپنے گھروں کو جاتے تھے، اپنے بستروں پر لیٹتے مگر تڑپتے رہتے تھے، کب رات ختم ہوگی، کب صبح کی اذان ہوگی، کب جائیں گے اور پھر مصطفیٰ کی زیارت کریں گے۔ اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپتے تھے، جب بھی کہیں حضور آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے تھے تو دور دوڑ بھاگ کے آ کے حضور کی زیارت کرتے تھے، تب چین آتا تھا۔ اور کہا کرتے تھے حضور ہم اپنے گھروں میں ہوتے ہیں تو دیوانے ہو جاتے ہیں، ہم اپنے گھروں میں ہوتے ہیں ہماری کیفیت ہم سے برداشت نہیں ہو رہا ہوتا آپ کی دیدار کے بغیر۔ تو حضرت ثوبان ایک دفعہ آئے، چہرے کا رنگ بدلا ہوا، کیفیت تبدیل، آ کے عرض کرنے لگے حضور مجھے یہ بتائیں کہ یہ محبت، اچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھ لیا اے ثوبان کیا ہوا تمہارا رنگ اڑا ہوا ہے، کوئی درد ہے، کوئی تکلیف ہے؟ تو حضرت ثوبان نے کہا حضور کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی درد نہیں ہے، بس یہ ایک تکلیف ستائے جا رہی ہے۔ کہا کیا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تکلیف ہے؟ ثوبان بتاؤ تو صحیح۔
تو انہوں نے کیا عرض کی؟ حضور یہاں تو مدینے میں ہوتا ہوں، جہاں دور نزدیک کہیں بھی ہوتا ہوں تو درد ہوتا ہے، فراق ستاتا ہے، آنکھیں میری اگر آپ کے دیدار کو ترسنے لگتی ہیں، مجھے جب آپ سے دور ہوتا ہوں تو کھانے کو دل نہیں کرتا، میری نیند نہیں آتی، مجھے پیاس نہیں لگتی۔ یا رسول اللہ میں یہ سوچ کے پریشان ہو رہا ہوں، یہاں تو آپ کو پھر بھی ڈھونڈ لیتا ہوں، یہاں تو پھر بھی دیدار سے مشرف ہو جاتا ہوں، قیامت کے دن جب لوگ آپ تو انبیاء کے ساتھ بڑے رتبوں میں جنت میں چلے جائیں گے، میں غلاموں کے ساتھ کہیں نیچے کے درجے میں جنت میں ہوں گا، یا رسول اللہ وہاں میں آپ کے دیدار کو تڑپوں گا تو آپ کو کیسے پاؤں گا، آپ کو کہاں دیکھوں گا؟ یہ بات مجھے ستائے جا رہی ہے، جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں، میرے چہرے کا رنگ اترا ہوا ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابھی حضور کے لبوں کو جنبش نہیں ہوئی تھی، ابھی حضور نے کوئی اعلان نہیں فرمایا تھا، کوئی حکم جاری نہیں فرمایا تھا، ابھی یہ کلام سنا تھا، ابھی حضور انتظار فرما رہے تھے کہ میرے رب نے قرآن اتار دیا اور میرے رب نے اعلان فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہیں وہ انبیاء کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے، وہ قرب خاص میں ہوں گے۔ تو حضرت صوبان کو تسلی ہوئی کہ حضور کا دیدار جنت میں ہمیں میسر ہوگا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو محبت جب دل میں ہوتی ہے، آج بھی نوجوان رو رہے ہوتے ہیں، تڑپ رہے ہوتے ہیں، دنیاوی کسی خاتون یا کسی لڑکی کی محبت میں یا لڑکے کی محبت میں انسان تڑپ رہے ہوتے ہیں، یہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو وہ نوجوان بھی خواجہ معین الدین اجمیری چشتی کے فراق میں تڑپ رہا تھا، رو رہا تھا، بلک رہا تھا، اور پھر ماں سے کہنے لگا ماں میری جاؤ معین الدین سے کہو مجھے آنے کی زیارت کی اجازت دیں ورنہ میں یہاں تڑپ تڑپ کے جان دے دوں گا۔ تو ان کی ماں گئی، اجازت لی، حضرت نے اجازت دی، کہا آ جاؤ۔ پھر جب وہ دروازے میں آیا، آنکھوں سے آنکھیں ٹکرائیں، خواجہ صاحب نے فرمایا رات کو کھانا نہیں کھایا نا؟ کہا حضور لقمہ ہی اترنی حلق سے نہیں اترا۔ پانی نہیں پیا نا؟ حضور پیاس ہی نہیں لگی۔ نیند نہیں کی نا؟ سو تو نہیں سکے نا؟ حضور نیند ہی نہیں آئی، بستر پر میرا لیٹنے کا من ہی نہیں کر رہا تھا، ساری رات تڑپتے گزری ہے۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا عالم ہمارا بھی یہی تھا، ہم بھی تڑپ رہے تھے، سوئے ہم بھی نہیں، کھانا ہم نے بھی نہیں کھایا، پانی ہم نے بھی نہیں پیا، مگر یہ سب کچھ جو کیا ہے یہ تمہیں بتانے کے لیے کیا ہے کہ یہ جو عصر کے بعد ہم رو رہے ہوتے ہیں اس رونے کا مقصد کیا ہوتا ہے، وہ رونا کیوں ہوتا ہے؟ تو محبت میں رونا ہے، محبت میں رونا نوجوانوں عزت کی بات ہے، تکریم کی بات ہے، مگر وہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی ہونی چاہیے۔ کسی دنیا دار کی، کسی دنیا کے انسان کی محبت میں اتنا نہ روئیں، یہ آنسو جو ہے نا یہ قیمتی ہیرے ہیں، ان کو برباد نہ کریں۔ کسی دنیا کی چیز کے لیے مت روئیں، خدا را اپنے جذبات کو، اپنے ان قیمتی ہیروں کو دنیا دار کے، کسی دنیا دار کی محبت میں نہ رولائیں، نہ رولیں ان کو، نہ برباد کریں ان کو۔ اگر رونا ہے تو اللہ اس کے رسول کی محبت میں روئیں، اگر رونا ہے تو اللہ کے خوف سے روئیں۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو آنکھیں ایسی ہیں کہ اللہ ان کے رونے کی وجہ سے اس پر پورے جسم پر جہنم کی آگ حرام فرما دے گا۔ وہ دو کون سی آنکھیں ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف میں آنسو بہاتی ہے اگرچہ وہ مکھی کے سر جتنا آنسو ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے خوف میں رونے والی آنکھ کی قیمت یہ ہے۔ اور دوسری کیا ہے؟ وہ آنکھ جو اپنے وطن کی حفاظت میں جاگ کر پہرا دیتی ہے۔ یہ دو آنکھیں ہیں، ان کو اللہ نے جہنم کی آگ پر حرام فرما دیا ہے۔ تو رویا کریں اپنے رب کی یاد میں، اپنے محبوب کی۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی ہم محبت قدم بھرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں ہم، تو ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے راستے کو اختیار کیا جائے، جس اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں انہوں نے زندگی بسر کی ہے، اسی اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ہمیں بھی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک اعلان ہے، سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ آپ کی اس جامع مسجد فیضان مدینہ کی چھت پر ایک کام شروع کیا گیا ہے، جس میں ابتدائی مرحلے میں امام و مؤذن کے رہائش کا کام جاری ہے، اوپر مکان بن رہے ہیں، گھر بن رہے ہیں امام و مؤذن کے،
اور آپ کو پتہ ہے کہ مسجدوں کی آباد کاری میں جو کردار ہوتا ہے سب سے بڑا وہ امام اور مؤذن کا ہوتا ہے۔ آج یہ سب سے بڑی خامی پائی جاتی ہے کہ مسجدوں کو بڑا خوبصورت سجایا جاتا ہے، لیکن امام اور مؤذن کی آرائش اور ان کے آرام کا سہولت کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ یہ میں عام حالات کی بات کر رہا ہوں، ہماری کمیٹی الحمدللہ ہمارا خیال رکھتی ہے اور رکھنا چاہیے، اسی طرح کرنا چاہیے۔ اور یہاں مؤذن صاحب کے گھر کی ضرورت تھی، وہ بھی بن رہا ہے الحمدللہ، اور اس کے لیے کچھ اخراجات کی ضرورت ہے، جیسے سیمنٹ ہے تو یہ 40 بوری چاہیے ہمیں، 28,000 کی تقریباً بن رہی ہے۔ سریہ ہے تو یہ 300 کلو چاہیے، 35,000 کا بن رہا ہے۔ بجری ہے 3 ٹرک چاہیے، 18,000 کا بن رہا ہے۔ اسی طرح ہمیں ٹائل بھیم چاہیے چھت کے لیے، تقریباً 50,000 کی ہے۔ دروازے کھڑکیاں ہیں تقریباً 30,000۔ بجلی کا کام ہے 10,000 کا، پلمبر کا کام ہے 15,000 کا، رنگ و روغن کا کام ہے تقریباً 30,000 کا، مستری کی مزدوری ہے تقریباً 60,000 کی۔ تو یہ ٹوٹل تقریباً جو ہے 2,75,000 کا تخمینہ ہے۔ اس سلسلے میں اپنے پیاروں، اپنے والدین، اعزاء و اقربا جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، ان کے ایصال ثواب کے لیے، اپنی ذات کے ایصال ثواب کے لیے، دیکھیں اپنے ہاتھ سے جو ہم اس دنیا میں دے کر چلے جائیں گے نا، وہ ہمارے کام آنے والا ہے، وہ ہمارے نام کا لگ گیا ہے۔ اور جو ہم یہاں سنبھال کے رکھ چکے ہیں، ہمارے جانے کے بعد ہماری اولاد اس کو کہاں خرچ کرے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ لہٰذا کوشش کریں اور ان